بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف شاہ, سینئر نائب صدر فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان, ایکس چیئرپرسن سپریم کاؤنسل آل کراچی ریئلٹرز ایسوسی ایشن اور چیئرمین آل کراچی ریئلٹرز ایسوسی ایشن یونائٹڈ گروپ پاکستان کے طول و عرض میں موجود تمام ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کو السلام علیکم. دوستو, 2 دن قبل ہماری ایسوسی ایشن کی ایک محفل تھی جس میں مجھ سے چند سوالات کیے گئے ڈی این ایف بی پیز کے حوالے سے, اور دوستوں نے اس کے بعد مجھ سے گزارش یہ کی کہ کیا ہی اچھا ہو کہ میں تمام کمیونٹی کو ڈی این ایف بی پیز کے حوالے سے کچھ انفارمیشن سے شیئر کر سکوں. دوستوں, ڈی این ایف بی پیز پہ بات کرنے سے پہلے ایک دیرینہ مطالبہ ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کا یہ رہا کہ ہمیں باقاعدہ طور پہ شناخت ملنی چاہیے, ہماری لائسنسنگ ہونی چاہیے, ہماری رجسٹریشن ہونی چاہیے, اور پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کا کاروبار صرف رجسٹرڈ یا لائسنس ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کے تھرو ہونا چاہیے. یہ ہمارا مطالبہ رہا اور ہم اس حوالے سے کئی پلیٹ فارمز پہ بات کرتے بھی رہے اور الحمدللہ اس میں پیش رفت ہوتی رہی ہے. اب وہ پیش رفت کس طرح ڈی این ایف بی پیز سے لنکڈ ہے, یہ تمام چیزیں میں آپ دوستوں سے ڈسکس کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی چیز, ڈی این ایف بی پیز ہیں کون؟ ڈی این ایف بی پیز تمام وہ کاروباری اشخاص ہیں جس کو ڈیزگنیٹڈ نان فائنینشیل بزنسز اور پروفیشنز کہا جاتا ہے. اس میں ریئل اسٹیٹ ایجنٹس بھی آ جاتے ہیں, جویلرز بھی آ جاتے ہیں, لائرز بھی آ جاتے ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بھی آ جاتے ہیں. غرض یہ کہ وہ تمام جو میں نے شعبے اس وقت بیان کیے سب کے سب ڈی این ایف بی پیز ہیں. اب آئیے ہم بات کرتے ہیں ڈی این ایف بی پیز کی ریکوائرمنٹ کب سے اور کس حوالے سے جنریٹ ہوئی. پاکستان میں اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ عاملہ, یہ بیسیکلی قانون نافذ کیا گیا منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے اور ٹیررزم فائنانسنگ کو روکنے کے لیے. یہ انٹرنیشنل قوانین ہے جس کا اطلاق پاکستان پہ بھی ہوتا, پاکستان کے تمام ہی شعبوں پہ ہوتا, اس میں ریئل اسٹیٹ کا شعبہ بھی شامل ہے. اب ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے جتنے بھی ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ہیں اس میں عاملہ کے تحت ان کو ڈی این ایف بی پیز بنایا گیا ہے اور ان پہ کچھ ذمہ داریاں بنیادی طور پہ آج سے 1 سال قبل ڈالی گئیں. لیکن وہ ذمہ داریاں تھی کیا اور فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان نے اس سلسلے میں اپنا کردار کیا ادا کیا؟ بنیادی طور پہ عاملہ کے قانون کے اعتبار سے جو ڈی این ایف بی پی سے یعنی ریئل اسٹیٹ ایجنٹ سے ان پہ یہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ آپ کے پاس کوئی بھی باہر اگر ایسا آتا ہے جس کو ہم سسپیشس گردانتے ہیں, یعنی ایک ایسا شخص جس کی ہمیں ایکٹیویٹیز سسپیشس لگتی ہیں, جس کا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ پولیٹیکلی ایکسپوز آدمی ہے یا اس کی انکم جو ہے اس کے ذرائع ٹھیک نہیں ہوں گے, یا کوئی بھی ایسے معاملات جو کہ ہمیں اس جانب اشارہ کریں کہ یہ سسپیشس ہو سکتا ہے, ہمیں اپنی ججمنٹ دینی تھی, ہمیں انٹیروگیٹ یا یوں کہہ لیجیے انویسٹیگیٹ کرنا تھا اور اپنی ججمنٹ پاس کرتے ہوئے اس شخص کے بارے میں پتہ کرنا تھا کہ کہیں یہ سسپیشس تو نہیں, اور اگر سسپیشس ہے تو اس کی ایس ٹی آر یعنی سسپیشس ٹرانزیکشن رپورٹ کرنی تھی, جو کہ لامحالہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے بعد میں ایسا کوئی میکینزم موجود ہے. اور فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان اس راہ میں, اس قانون کی راہ میں رکاوٹ بنی اور مختلف حکومتی ایوانوں میں, مختلف بیوروکریٹک پلیٹ فارمز پہ اس حوالے سے ہم بات کرتے رہے. ایون یہ کہ نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی یعنی حساس اداروں سے بھی اس چیز کو ڈسکس کیا گیا. دوسرا ایک پرابلم یہ تھا اس میں کہ کرنسی ٹرانزیکشن رپورٹ کرنی تھی اگر 20 لاکھ سے زائد کا کیش یا کیش ایکویلنٹ کسی بھی ٹرانزیکشن کے اندر اگر انوالو ہو جائے. اب ہمارا پوائنٹ یہ تھا چونکہ پاکستان میں ایف بی آر ویلیو تک تو آپ پے آؤٹس بناتے ہیں یا چیکس کے تھرو پیمنٹ کرتے ہیں, لیکن ایف بی آر ویلیو اور ریئل مارکیٹ ویلیو کے درمیان جو ڈفرینس ہے وہ ڈفرینس کیش میں اس کی ادائیگی ہوتی ہے. لہٰذا ہر تقریباً ٹرانزیکشن جو ہے اس کے اندر کیش انوالو ہو گیا, اور اگر سی ٹی آر کی جنریشن 20 لاکھ سے زائد کیش پہ رکھی جاتی ہے وہ تو ہر ٹرانزیکشن کے ساتھ منسلک ہو جائے گی. لہٰذا ہمیں ہر ٹرانزیکشن پہ سی ٹی آر جنریٹ کرنا ہوگی, اور ایس ٹی آر اور سی ٹی آر دونوں نہ جنریٹ کرنے کی صورت میں بھاری جرمانے جو کہ 10 کروڑ تک پہنچتے تھے اور ساتھ ساتھ 10 سال قید. تو یہ وہ تمام شرائط تھیں, یہ وہ تمام قانونی شکنجے تھے جس میں ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کو جکڑا جا رہا تھا. فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان نے اس پہ نہ صرف اسٹرانگ اسٹینڈ لیا اور اپنے اس اسٹانس کو واضح کرنے کے لیے حکومت کے تمام ایوان, تمام دروازے کھٹکھٹائے, اور الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے مسلسل 11 ماہ کی محنت کے بعد یہ ریلیکسیشن لینے میں کامیاب ہوئے. لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ شروع میں آپ
ڈی این ایف بی پیز کے طور پہ رجسٹریشن کے حوالے سے منع کرتے تھے. تو دوستوں منع کرنے کی وجہ یہی تھی کہ اس قسم کے قوانین جو سخت ترین تھے اور جو لاگو کیے گئے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ پہ وہ کسی طور پہ ریشنلائز نہیں تھے, لہٰذا ہم اس کی راہ میں رکاوٹ بنے. لیکن جب ہماری محنت کے بعد, ہماری مسلسل جدوجہد کے بعد ان قوانین میں نرمی پیدا کر دی گئی, اس کے بعد ہم آپ کو کہتے ہیں کہ ڈی این ایف بی پیز کے طور پہ رجسٹریشن کروائیے. اب نرمی کیا برتی گئی وہ بھی آپ کو بتاؤں. ہر ٹرانزیکشن کو رپورٹ نہیں کرنا. پہلی بات تو یہ ایس ٹی آر جو سسپیشس ٹرانزیکشن رپورٹ یا سسپیشس جو آپ نے ججمنٹ کرنی وہ ججمنٹ ہٹا دی گئی ہم پہ سے, وہ ذمہ داری انویسٹیگیشن کی ہم پہ سے ہٹا دی گئی, انٹروگیشن کی ہم پہ سے ہٹا دی گئی, اور کہا یہ گیا کہ آپ کے پاس کوئی بھی باہر آتا ہے آپ اس کا شناختی کارڈ نمبر لیں. ایک پورٹل ہے جو کہ نیکٹا کی بنائی ہوئی پورٹل ہے. اس نیکٹا کی پورٹل پہ قریب 4000 لوگوں کے نام موجود ہیں. یہ وہ 4000 لوگ ہیں جن پہ فائنینشیل بین لگا ہوا ہے یا سینکشن اس کے اوپر فائنینشیل نہیں ہے کہ یہ کسی قسم کی کوئی کاروباری یا ٹرانزیکشن کر سکیں. ہم اس پورٹل پہ جائیں گے, وہاں شناختی کارڈ نمبر ڈالیں گے, اور شناختی کارڈ نمبر ڈالنے کے بعد اگر وہاں ریڈ الرٹ بلنک ہوتا ہے تو یوں سمجھ جائیے اس کے ساتھ آپ نے ٹرانزیکشن نہیں کرنی, یہیں روک دینا ہے اپنے پروسیس کو. ساتھ ساتھ جیسے ہی وہ ریڈ ہوگا وہاں ایک بٹن اور اپیئر ہوگا جس میں ایس ٹی آر جنریشن کا کہا جائے گا, وہاں آپ نے ایس ٹی آر جنریٹ کرنی ہے. یعنی کہ وہ واحد پوزیشن ہے صرف 4000 لوگوں کے حوالے سے کہ اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی شخص آپ کے پاس آ جاتا ہے جو کہ ان 4000 لوگوں سے اس کی ایس ٹی آر جنریٹ ہونی ہے, اس کے علاوہ کسی کی ایس ٹی آر جنریٹ نہیں ہونی, اور موسٹ پرابلی ایسا کوئی شخص اس کروڑوں کی آبادی میں آپ کے پاس شاید نہ آئے. دوسری بات, جہاں تک سی ٹی آر کی بات تھی, سی ٹی آر کے حوالے سے ہماری بہت تشویش تھی, اور سی ٹی آر میں ہم نے باقاعدہ کئی دفعہ جرح کی, اور میں نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کے بریگیڈیئر سلمان صاحب کا اور ساتھ ساتھ اقبال صاحب کا جو کہ ڈی جی ڈی این ایف کی ہیں, ان سب کا مشکور بھی ہوں, اور فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان کے صدر اور چیئرمین صاحب نے مسلسل محنت کے بعد یہ لیول اچیو کیا کہ الحمدللہ سی ٹی آر کے حوالے سے باقاعدہ رائٹنگ میں اب ہمارے پاس موجود ہے کہ آپ نے اپنے پاس صرف جو ٹرانزیکشن کا ثبوت رکھنا ہے چیکس یا پے آرڈرز تک, وہ ایف بی آر ویلیو تک لمیٹڈ ہے. ایف بی آر ویلیو سے اوپر نہ آپ نے کوئی ایگریمنٹ اپنے پاس رکھنا ہے, نہ ہی اس کا کوئی ریکارڈ رکھنا ہے. ہاں, اگر آپ نے ایگریمنٹ رکھا ایسا جو کہ ایف بی آر ویلیو کے علاوہ ہو, یعنی فیئر مارکیٹ ویلیو کو, اس صورت میں آپ کو پھر اس کے شواہد بھی دینے ہیں. جب کوئی ثبوت ایسا اویلیبل نہیں ہوگا تو آپ کو مزید کوئی چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یعنی آپ نے صرف اپنے پاس آفیشیل ایگریمنٹ جو ہے وہ اپنے پاس رکھنا ہے. ہاں, اگر آفیشیل ویلیو تک کوئی شخص 20 لاکھ سے زائد کی ٹرانزیکشن کرتا ہے کیش میں یا کیش ایکویولنٹ, تو اس کی سی ٹی آر جنریٹ کرنی ہے, جو کہ لامحال ہمارے یہاں نہیں ہوتا ایسا کہ ایف بی آر ویلیو تک سبھی پے آرڈر کے تھرو ٹرانزیکشن کر رہے ہیں. یہ تو دونوں چیزوں میں معاملہ حل ہو گیا. اب تیسری چیز کیا ہے, کیا ریکوائرمنٹ ہے بیسیکلی؟ تیسری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہم جتنی بھی ٹرانزیکشن کرتے ہیں اس کا ریکارڈ اپنے پاس رکھتے ہیں. اس ریکارڈ میں کیا ہوتا ہے, ہمارے پاس آفیشیل کا ایگریمنٹ ہوتا ہے, اس کا شناختی کارڈ نمبر ہوتا ہے یا شناختی کارڈ کی کاپی ہوتی ہے. یہی چیزیں ہم نے ایک سمری بنانی ہے اپنی مرضی سے فارمیٹ پہ, 6 چیزیں اس کے اندر شو کرنی ہے. یہ سمری جو 6 چیزیں ہمیں شو کرے گی, اس کا نام گورنمنٹ نے دیا ہے سی ڈی ڈی, کسٹمر ڈیو ڈیلیجنس فارم, یعنی سی ڈی ڈی فارم. اب سی ڈی ڈی فارم ہم سے کیا کہتا ہے, اس پہ کسٹمر کا نام, اس کے والد کا نام, شناختی کارڈ نمبر, پتہ اور 2 مزید انفارمیشن. اب وہ 2 مزید انفارمیشن کیا ہے, کیا یہ کلائنٹ اپنے بہاف پہ یہ ٹرانزیکشن کر رہا ہے, وہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ جب وہ کوئی چیز خرید رہا ہے, اگر اپنے نام پہ خرید رہا ہے, اس کا مطلب اپنے نام پہ کر رہا ہے, تو وہاں ہم یس کر دیں گے. اگر وہ کسی اور کے نام پہ کر رہا ہے, یعنی مثال کے طور پہ اس کا کوئی بھائی, کوئی رشتہ دار جو باہر بیٹھا ہے, وہ اس کے بہاف پہ کر رہا ہے, تو سی ڈی ڈی فارم ایک اس شخص کا بھی بنے گا جس شخص کے نام پہ یہ ٹرانزیکشن ایکچولی کی جانی ہے, جو کہ بینیفیشری اس کا ہے. آخری سوال یہ ہے کہ آپ کا سورس آف انکم کیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمیں کیسے پتا اس کا سورس آف انکم کیا ہے, تو اس میں بھی ہمیں گنجائش دے دی گئی کہ آپ اگلے سے پوچھیں. اگر وہ کہتا ہے میرا سورس آف انکم یہ کہ میں کارپینٹر ہوں, تو آپ کارپینٹر لکھ کے سائن اس سے کروا لیجئے, اور اس سمری فارم کو آپ اپنی فائل کا حصہ بنا لیجئے. اس فائل کو آپ نے 5 سال تک اپنے پاس مینٹین کرنا ہے. یہ تمام ریکوائرمنٹ ہے. اب اس ریکوائرمنٹ کے بعد ہم نہیں سمجھتے کہ کہیں بھی ڈی این اے وی پیز کے طور پہ رجسٹریشن کرانا کسی خطرے کا باعث بنے گا, کیونکہ تمام سزاؤں کا اطلاق ختم کر دیا گیا, تمام ججمنٹ اور انویسٹیگیشن ختم کر دی گئی. آپ نے ریکارڈ مینٹین کرنا ہے, اور کس طرح سے ایس ٹی آر جنریٹ ہوگی یا سی ٹی آر جنریٹ ہوگی وہ میں نے آپ کو بتا دیا.
پھر گورنمنٹ سے ہم نے ایک ریکویسٹ کر رکھی ہے ایک زمانے سے، جس میں ہم شناخت کی بات کرتے ہیں، جس میں لائسنسنگ کی بات کرتے ہیں. تو اب آپ کو میں یہ بتاؤں کہ گورنمنٹ نے آلریڈی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جنوری 2022 سے کوئی بھی پاکستان میں رجسٹری، ٹرانسفر، انتقال وہ ڈی این ایف بی پی رجسٹرڈ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے علاوہ نہیں کر سکے گا. یعنی اگر کسی کو کوئی چیز بیچنی ہے تو وہ بیچنے کا اختیار تو رکھتا ہے اگر وہ اس پروفیشن سے باقاعدہ طور پہ منسلک نہیں ہے، لیکن اس کو ٹرانسفر کرانے کے لیے میرے اور آپ کے پاس آنا ہوگا، اور ہم اپنا یہاں پہ جائز معاوضہ وصول کر پائیں گے. ایک دفعہ تصور کیجئے کہ پورے پاکستان میں رجسٹرڈ ڈی این ایف بی پیز کی تعداد، جو کہ پروفیشنلی ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کے طور پہ کام کرتے ہیں، ان کی تعداد گورنمنٹ کے پاس آ جاتی ہے، انلیس ہو جاتی ہے، رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں. اور تصور کیجئے ان کی تعداد 1 لاکھ سے زائد ہے. تو گورنمنٹ کے حلقوں میں بھی پتا ہوگا کہ یہ جو میری آواز ہے، یہ جو آپ کی آواز ہے، یہ 1 لاکھ لوگوں کی آواز ہے، اور 1 لاکھ لوگوں کی مضبوط آواز کے سامنے میں یہ سمجھتا ہوں انشاءاللہ ہمارے حقوق، ہمارے وہ تمام گلے شکوے، وہ ہماری تشنگی جو کہ 70 سالوں سے، یعنی 7 دہائیوں سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں، انشاءاللہ وہ دور کرنے میں بھی ہمیں مدد ملے گی. تو میں آپ کو اگر خوشخبری دوں کہ الحمدللہ شناخت کے معاملے میں ہماری پیش رفت ہو چکی. اب حقوق مانگنے کا وقت ہے. حقوق ہم تب مانگ سکیں گے جب ڈی این ایف بی پیز کے طور پہ رجسٹریشن مکمل کرائیں گے، جس میں قطعی کوئی خطرہ موجود نہیں. دوستوں، اس کے علاوہ آپ اگر کوئی سوال مجھ سے کرنا چاہیں، میں اویلیبل ہوں. کاشف شاہ میرا نام ہے، میں جیسے پہلے بتا چکا ہوں. آپ تمام لوگوں کے لیے میری خدمات ہمیشہ حاضر رہیں گی. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد. ریئل اسٹیٹ کمیونٹی پائند آباد.